بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں زمانے جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم ترین معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خونریز لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی، جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سر بلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا، اور قرآن کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری صورتوں میں اجمالاً بار بار اس معرکے کا، اس جنگ کا ذکر فرمایا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اور یقیناً ارشاد یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی اور بدر میں جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو، تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ جنگ بدر کا اصلی بہت سبب تو جیسا کہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ عمر بن حضرمی کے قتل سے کفار قریش میں پھیلا ہوا زبردست اشتعال تھا، جس سے ہر مشرک کی زبان پر یہی ایک نعرہ تھا کہ خون کا بدلہ خون لے کر رہیں گے۔ مگر بالکل ناگہانی یہ صورت پیش آ گئی کہ قریش مکہ کا وہ قافلہ جس کی تلاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی العشیرہ تک تشریف لے گئے تھے، مگر وہ قافلہ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ بالکل اچانک مدینہ منورہ میں خبر ملی کہ اب وہی قافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکہ جانے والا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس قافلے میں ابو سفیان بن حرب بن نوفل و عمر بن عاص وغیرہ کل 30 یا 40 آدمی ہیں، اور کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلے میں ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کے نیت سے مدینے کے اطراف میں برابر گشت لگاتے رہنا چاہیے، اور کرز بن جابر فہری مدینے کی چراگاہوں تک آ کر غارت گری اور ڈاکہ زنی کر گیا ہے۔ لہٰذا کیوں نہ ہم بھی کفار قریش سے کہ اس قافلے پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیں، تاکہ کفار قریش کی شامی تجارت بند ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سن کر انصار و مہاجرین اس کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو بڑی عجلت کے ساتھ لوگ چل پڑے، جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجیں، نہ کھانے پینے کا سامان، نہ راشن کی کوئی بڑی مقدار، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ جنگ کی کوئی تیاری نہیں تھی، نہ کوئی ساز و سامان تھا، نہ اسلحہ تھا، نہ گھوڑے تھے، نہ تلواریں تھیں، کچھ بھی ایسا ذہن میں نہیں تھا کہ یہ جا کر وہاں پر جنگ شروع ہو جائے گی۔ لیکن جب مکے میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان مسلح ہو کر اکٹھا ہو کر قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینے سے چل پڑے ہیں، تو مکے میں ایک جوش پھیل گیا، اور ایک دم کفار قریش کی فوج کا بادل مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی
خبر ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع فرما کر صورتحال سے آگاہ کر دیا اور بتا دیا اور صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں کفار قریش کے قافلے سے ملاقات ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت آ جائے۔ ارشاد گرامی سن کر حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور دوسرے مہاجرین نے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا منہ دیکھ رہے تھے کہ انصار نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینے پر چڑھائی کریں گے، اور یہاں مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا۔ انصار میں سے قبیلے خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دیکھ کر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ جانثار ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑے، سمندر میں چھلانگ لگا دیں۔ اگر آپ حکم دیں تو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں۔ اسی طرح انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں بھر کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا لڑے، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے یا رسول اللہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ انصار کی ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اگر حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، اگر حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرے اللہ اکبر میں۔ وہ مسلمانوں کی طاقت، وہ مسلمانوں کا دبدبا، وہ مسلمانوں کی پاکیزگی، وہ مسلمانوں کی جانثاری، وہ مسلمانوں کی محبت، وہ مسلمانوں کی الفت، وہ مسلمانوں کا عشق رسول یہ بتا رہا تھا اور چیلنج کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں۔ مگر آج کہیں جنگ میں جانے کے لیے نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اسی رسول کا فرمان ہے کہ تم نمازوں کے وقت نماز ادا کرو، تو ہم اس رسول کے فرامین پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے، وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں اترنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ سامعین، آپ سوچئے اور سوچنے کا مقام ہے، یہاں آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مؤذن آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہم سنتے تو ضرور ہیں مگر سنی کو انسنی کر دیتے ہیں۔ ہمارا اسلام بہت مہذب اسلام ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اب وہ وقت ہے کہ تم اپنی مسجدوں کو آباد کرو، تم دنیا کی خرافاتوں سے دور ہو جاؤ۔ یہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ کسی کو تکلیف نہ دی جائے، یہ ہمارا مذہب اسلام بتاتا ہے۔ اخلاق اچھا ہو، یہ ہمارا مذہب اسلام بتاتا ہے۔ کسی کی کوئی چیز اٹھا کر ہم بے اجازت استعمال بھی نہیں کر سکتے، یہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ مگر مدینہ طیبہ سے ایک میل دور چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا، اور لوگ کم عمر تھے،
ان کو واپس کر دینے کا حکم دیا کہ جو لوگ کم عمر ہیں وہ واپس چلے جائیں، مگر کیونکہ جن کے پرخطر موقع پر بھلا بچوں کا کیا کام ہے، اس میں بچے بھی تو ہیں، جنگ کرنے کے لیے جاتے تو بچے ساتھ میں نہیں ہوتے، جنگ کرنے کے لیے اگر جاتے تو گھوڑے بھی ہوتے، کھانے کا سامان بھی ہوتا، پانی پینے کا انتظام بھی ہوتا، سب کچھ ہوتا، اس میں بچے نہیں ہوتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو واپس کر دیا جائے۔ مگر انہی بچوں میں حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص بھی تھے۔ جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا تو وہ مچل گئے۔ یہاں اب ہمارے نوجوان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ مچل گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور کس طرح واپس ہونے پر تیار نہ ہوئے۔ ان کی بے قراری اور گریہ زاری کو دیکھ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک متاثر ہو گیا، اور آپ نے ان کے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی، اور چنانچہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ننھے سپاہی کے گلے میں بھی ایک تلوار حمائل کر دی، لٹکا دی۔ مدینہ طیبہ سے روانہ ہونے کے وقت نمازوں کے لیے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مسجد نبوی کا امام مقرر فرما دیا، لیکن جب آپ مقام روحہ میں پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس فرمایا، اور جب یہ خطرہ محسوس فرمایا اس لیے آپ نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ کا حاکم مقرر کر دیا، ان کو مدینہ واپس جانے کا حکم دیا، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کو مدینہ کی چڑھائی والے گاؤں پر نگرانی رکھنے کا حکم دے دیا۔ ان انتظامات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب چل پڑے، جدھر سے کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی۔ اب کل فوج کی تعداد کتنی تھی یہ غور سے سنیے، 313، جن میں 60 مہاجر باقی انصار تھے۔ منزل بمنزل سفر فرماتے ہوئے جب آپ مقام صفرا میں پہنچے تو 2 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تاکہ وہ قافلے کا پتہ چلائیں کہ وہ کدھر ہیں اور کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ ادھر کفار قریش کے جاسوس بھی اپنا کام بہت تیزی سے کر رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو اس کی خبر دی گئی کہ مسلمانوں کا قافلہ مدینہ سے روانہ ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً ہی عمر غفاری کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر کر دے تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کریں، اور خود راستہ بدل کر قافلے کو سمندر کی جانب لے کر روانہ ہو گیا۔ اور ابو سفیان کا قاصد یہ جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے دستور کے مطابق کہ جب کوئی خوفناک خبر سنائی ہوتی تو خبر سنانے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر چلا چلا کر خبر سنایا کرتا تھا، لیکن جب اس نے قاصد نے اپنا کرتا پھاڑ ڈالا اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا کہ اے اہل مکہ، تمہارا سارا مال تجارت ابو سفیان کے قافلے میں ہے، اور مسلمانوں نے اس قافلے کا راستہ روک کر قافلے کو لوٹنے کا عزم مصمم کر لیا ہے، لہذا جلدی کرو اور بہت جلد اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کر دوڑ پڑو۔ جب مکے میں یہ خوفناک خبر پہنچی تو اس قدر ہلچل مچ گئی کہ مکے کا سارا امن و سکون غارت ہو گیا۔ تمام قبائل قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ سرداران مکہ نے صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے
بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا، اس کے سوا تمام رؤسا قریش پوری طرح مسلح ہو کر نکل پڑے۔ اور چونکہ مقام نخلا کے واقع بالکل ہی تازہ تھا، جس میں عمر بن حضرمی مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا تھا اور اس کے قافلے کو مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا، اس لیے کفار قریش جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ 1000 کا لشکر جرار، جس کا ہر سپاہی پوری طرح مسلح، دور ہتھیار، فوج کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نضر بن حارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری سے روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے بڑا رئیس اعظم تھا، اس پورے لشکر کا سپہ سالار بنا ہوا تھا۔ ابو سفیان جب عام راستے سے مڑ کر ساحل سمندر کے راستے پر چلا اور خطرے کے مقامات سے بہت دور پہنچ گیا اور اس کو اپنی حفاظت کا پورا اطمینان ہو گیا، تو اس نے قریش کو ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے خط بھیج دیا کہ تم لوگ اپنے مال اور آدمیوں کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر نکل پڑے تھے، اور اب تم لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں کی یلغار اور لوٹ مار سے بچ گئے ہیں اور جان و مال کی سلامتی کے ساتھ ہم مکہ پہنچ رہے ہیں۔ ابو سفیان کا یہ خط کفار مکہ کو اس وقت ملا جب وہ مقام حجفہ میں تھے۔ خط پڑھ کر قبیلے بنو زہرہ اور قبیلے بنو عدی کے سرداروں نے کہا کیا مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ یہ سن کر ابو جہل بگڑ گیا اور کہنے لگا، ہم خدا کی قسم اسی شان کے ساتھ بدر تک جائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے، خوب کھائیں گے اور دوسروں کو خوب کھلائیں گے، شرابیں پیئیں گے، دوسروں کو پلائیں گے، ناچ رنگ کی محفلیں جمائیں گے تاکہ تمام قبائل عرب پر ہماری عظمت اور شوکت کا سکہ بیٹھ جائے اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں۔ کفار قریش نے ابو جہل کی رائے پر عمل کیا، لیکن بنو زہرہ اور بنو عدی کے دونوں قبائل واپس لوٹ گئے اور دونوں قبیلوں کے سوا باقی کفار قریش کے تمام قبائل جنگ بدر میں شامل ہوئے۔ کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ چکے تھے، اس لیے مناسب جگہوں پر ان لوگوں نے اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں۔ ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو لشکر کفار کے لیے پانی بھرنے پر مقرر تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ اس قریشی فوج میں قریش کے سرداروں میں سے کون کون ہے؟ تو دونوں غلاموں نے بتایا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو البختری، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، نضر بن حارث، زمع بن اسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمر بن عبد ود، عباس ابن عبد المطلب وغیرہ سب اس لشکر میں موجود ہیں۔ یہ فہرست سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں نزول فرمایا تو ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا کہ جہاں نہ کوئی کنواں تھا، نہ کوئی چشمہ تھا، نہ سمندر کی لہریں تھیں، نہ پانی تھا، اور وہاں کی زمین اتنی ریتیلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھنستے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت خباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پڑاؤ کے لیے جس جگہ کو منتخب فرمایا ہے
یہ وحی کے روح سے ہے یا فوجی تدبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس بارے میں کوئی وحی نہیں اتری ہے۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میری رائے میں جنگی تدابیر کی روح سے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں، تاکہ کفار جن کنویں پر قابض ہیں وہ کنویں ان کے بیکار ہو جائیں، کیونکہ انہی چشموں سے ان کے کنووں میں پانی جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اسی پر عمل کیا گیا۔ خدا کی شان کہ بارش بھی ہو گئی، جس سے میدان کے گرد اور ریت جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کفار کی زمین پر کیچڑ ہو گئی، جس سے ان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو گئی، اور مسلمانوں نے بارش کا پانی روک کر جا بجا حوض بنا لیے تاکہ یہ پانی غسل اور وضو کے کام آئیں۔ اسی احسان کو خداوند تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور خدا نے آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ وہ تم لوگوں کو پاک کر دے۔ 17 رمضان 2 ہجری جمعے کی رات تھی، تمام فوج تو آرام و چین کی نیند سو رہی تھی، مگر ایک سرور کائنات کی ذات تھی جو ساری رات خداوند عالم سے لو لگائے دعا میں مصروف تھی۔ صبح نمودار ہوئی تو آپ نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا، پھر نماز کے بعد قرآن کی آیات جہاد سنا کر ایسا لرزہ خیز اور ولولہ انگیز وعظ فرمایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا، اور لوگ میدان جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ رات ہی میں چند جانثاروں کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا، اور وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ اسی چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہاں فلاں کافر قتل کیا جائے گا، یہاں فلاں کافر مارا جائے گا، یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے جس کافر کے قتل گاہ کو منتخب بنایا، اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی۔ ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ اس حدیث سے صاف اور صریح طور پر مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کون کب اور کہاں مرے گا، ان دونوں غیب کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آپ غور کیجئے، توجہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ کفار قریش لڑنے کے لیے بے تاب تھے، مگر ان لوگوں میں کچھ سلجھے دل اور دماغ کے لوگ بھی تھے جو خون ریزی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ حکیم بن حزام جو بعد کو مسلمان ہو گئے، بہت ہی سنجیدہ اور نرم خون تھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کے سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ سے کہا کہ آخر اس خون ریزی سے کیا فائدہ ہے؟ میں آپ کو ایک نہایت ہی مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قریش کا جو کچھ مطالبہ ہے وہ عمر بن حضرمی کا خون ہے، اور وہ آپ کا حلیف ہے، آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجئے، اس طرح یہ لڑائی ٹل جائے گی، اور آج کا دن آپ کی تاریخ زندگی میں آپ کی نیک نامی کی یادگار بن جائے گا کہ آپ کے تدبر سے ایک بہت خوفناک اور خون ریزی لڑائی ٹل گئی۔ عتبہ بذات خود بہت ہی مدبر اور نیک نفس آدمی تھا، اس نے باخوشی اس مخلصانہ مشورے کو قبول کر لیا، مگر اس معاملے میں ابو جہل کی منظوری بھی ضرور تھی۔ چنانچہ حکیم بن حزام جب عتبہ بن ربیعہ کا یہ پیغام لے کر ابو جہل کے پاس گئے اور
تو ابو جہل کی رگے جہالت بھڑک اٹھی اور اس نے ایک خون کھولا دینے والا تانا مارا اور کہا کہ ہاں میں خوب سمجھتا ہوں کہ عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا ہے، چونکہ اس کا بیٹا حذیفہ مسلمان ہو کر اسلامی لشکر کے ساتھ آیا ہے، اس لیے وہ جنگ سے جی چراتا ہے تاکہ اس کے بیٹے پر آنچ نہ آنے پائے۔ پھر ابو جہل نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ عمر بن حضرمی مقتول کے بھائی عامر بن حضرمی کو بلا کر کہا کہ دیکھو، تمہارے مقتول بھائی عمر بن حضرمی کا خون کا بدلہ لینے کی ساری اسکیم تہس نہس ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے لشکر کا سپہ سالار عتبہ بزدلی ظاہر کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی عامر بن حضرمی نے عرب کے دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اپنے سر پر دھول ڈالتے ہوئے واہ امراہ کا نعرہ مارنا شروع کر دیا۔ اس کارروائی نے کفار قریش کے تمام فوج میں آگ لگا دی اور سارا لشکر خون کا بدلہ خون کے نعرے لگانے لگا اور ہر سپاہی جوش میں آپے سے باہر ہو کر جنگ کے لیے تیار بے تاب و بے قرار ہو گیا۔ عتبہ نے جب ابو جہل کا تانا سنا تو وہ بھی غصے میں بھر گیا اور کہا کہ ابو جہل سے کہہ دو کہ میدان جنگ بتائے گا کہ بزدل کون ہے۔ یہ کہہ کر لوہے کی ٹوپی طلب کی، مگر اس کا سر اتنا بڑا تھا کہ کوئی ٹوپی اس کے سر پر ٹھیک سے نہیں بیٹھ رہی تھی، تو مجبوراً اس نے اپنے سر پر کپڑا لپیٹا اور ہتھیار پہن کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ 17 رمضان المبارک ہے، 2 ہجری جمعے کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو صف بندی کا حکم دیا۔ دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کے اشارے سے آپ صفیں درست فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہے، اور یہ بھی حکم فرما دیا کہ بجز ذکر الہی کے کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور و غل نہ مچائے، کسی طریقے سے کسی کی زبان پر کوئی دوسرے الفاظ نہ آئیں۔ اگر زبان پر کوئی بات آئے تو وہ اللہ کے ذکر کی ہونا چاہیے، ذکر اللہ کی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس وقت میں کہ جبکہ جنگ کا نقارہ بجنے والا ہے، وہ ایسے واقعات پیش ہو گئے جو نہایت ہی عبرت خیز اور بہت زیادہ نصیحت آموز ہیں۔ بہت نصیحت آموز یہ واقعہ ہے، آپ اس کو سنیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر صف آرائی فرما رہے ہیں کہ کوئی صف سے آگے نہ ہو، کوئی پیچھے نہ ہو، برابر کھڑے ہو جاؤ۔ برابر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی سے کر رہے ہیں، لیکن حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی کے اشارے سے صفیں سیدھی فرما رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت سواد انصاری رضی اللہ عنہ کا پیٹ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ یہ صحابی رسول ہیں، ان کا پیٹ تھوڑا آگے کو نکلا ہوا۔ آپ نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ایک اونچا دے کر فرمایا کہ استوی یا سوادو، اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے شکم پر چھڑی ماری ہے، مجھے آپ سے اس کا قصاص، اس کا بدلہ لینا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیرہن شریف یعنی کرتے مبارک اٹھا کر فرمایا کہ اے سواد، لو میرا شکم حاضر ہے، تم اس پر چھڑی مار کر مجھ سے اپنا قصاص، اپنا بدلہ لے لو۔ یہ مسلمانوں کے سردار کی شان ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے دوڑ کر آپ کے شکم مبارک کو چوم لیا اور پھر نہایت والہانہ انداز میں انتہائی گرم جوشی کے ساتھ آپ کے جسم اقدس سے لپٹ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے سواد، تم نے ایسا کیوں کیا کہ میرے جسم کو تم نے چوم لیا اور مجھ سے چمٹ گئے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت جنگ کی صف میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہوں، شاید موت کا وقت آ گیا ہو۔ اس وقت میرے دل میں
ایک تمنا جوش مار رہی ہے کہ کاش مرتے وقت میرا بدن آپ کے جسم اطہر سے چھو جائے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سواد رضی اللہ عنہ کے اس جذبہ محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے دربار رسالت میں معذرت کرتے ہوئے اپنا قصاص معاف کر دیا، اور تمام صحابہ اکرام حضرت سواد رضی اللہ عنہ کی اس عاشقانہ ادا کو حیرت سے دیکھتے ہوئے ان کا منہ تکتے رہے۔ اللہ